اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ یوم التقى الجمعان واللہ علی کل شیء قدیر۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 41۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو۔ آغاز آیت لفظ وَاعْلَمُوا سے، جس طرح کہ سورہ کے شروع میں معلوم ہو چکا کہ کچھ لوگوں نے ناروا قسم کے سوال اٹھائے تھے، اس وجہ سے پہلے تو ان کی کمزوریوں پر تفصیل سے تبصرہ کیا، اور اب اس کی تفصیل پھر تنبیہ کر کے بتائی جا رہی ہے۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو، انما یقیناً، غنمتم جو کچھ بھی غنیمت میں حاصل ہوا، من شیئن کچھ بھی۔ غنیمت وہ مال ہے جو کفار سے جنگ کی صورت میں حاصل ہو۔ اگر ان سے جنگ کے بغیر کوئی مال حاصل ہو تو اسے فے کہتے ہیں۔ غنم الشیء کے معنی ہے فاز بہ ونال لہ بلا بدل، یعنی فلاں چیز بلا کسی عوض کے حاصل کر لی۔ اور غنم کا لفظ بھیڑ بکریوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور عرب میں اکثر جنگ کے بعد غالب فریق کے حصے میں جو مال آتا اس کے لیے مال غنیمت استعمال ہوا۔ تو سورہ کے شروع میں انفال کو اللہ اور اس کے رسول کی ملکیت قرار دیا گیا تھا، اب غنیمت کی تقسیم کا طریقہ کار بیان کیا جا رہا ہے، اور مناسبت یہ ہے کہ اس سے پہلے فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ان سے لڑائی کرو، اس کے نتیجے میں عموماً مال غنیمت حاصل ہوتا ہے، اس لیے اب اس کے خرچ کی جگہ بیان فرمائی۔ فَأَنَّ پس یقیناً للہ اللہ کے لیے، خُمُسَهُ پانچواں حصہ ہے، وَلِلرَّسُولِ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی۔ تو مطلب یہ ہے کہ مال غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں گے، 4 حصے ان لوگوں کو ملیں گے جنہوں نے جنگ میں شرکت کی، اور یاد رہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان ہے، ورنہ پہلی امتوں میں تو مال غنیمت حلال ہی نہ تھا بلکہ انہیں جلا دیا جاتا تھا۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا نام بطور برکت اور تمہید آیا ہے، کیونکہ سب مال اللہ ہی کا ہے۔ اصل میں خمس کے مصرف 5 ہیں۔ ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اور اپنی بیویوں کی ضروریات کے بعد عام مسلمانوں کی مصلحت پر خرچ کرتے تھے، مثلا مجاہدین کے لیے اسلحہ اور سواریاں وغیرہ، اور آپ کے بعد خلفائے وقت جہاں مناسب سمجھتے خرچ کرتے، اور اس کے علاوہ والذی القربہ اور قریبی رشتہ داروں کے لیے۔ والذی القربہ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار ہیں۔ آپ کے جد اعلیٰ عبد المناف کی اولاد 4 قبیلے تھے، بنو ہاشم، بنو مطلب، بنو عبد شمس اور بنو نوفل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم میں سے تھے۔ آپ نے ذوی القربہ میں پہلے 2 قبیلوں کو خمس میں حصہ دیا، بعد والے 2 کو نہیں دیا، اور ان کے پوچھنے پہ بتایا کہ بنو مطلب اسلام لانے سے پہلے بھی بنو ہاشم کے ساتھی تھے، جبکہ آخری دونوں قبیلے اس وقت مخالفت میں سرگرم تھے۔ اس کے بعد والیتامى اور یتیموں کا بھی اس میں حق ہے، حصہ ہے، اور یتیم وہ نابالغ بچے جن کے باپ فوت ہو چکے ہوں۔ والمساکین اور مسکینوں کا بھی اس میں حق ہے، اور مسکین ایسے شخص اور ایسے ضرورت مند کو کہا جاتا ہے جس کی آمدنی ضرورت سے کم ہو۔ وابن السبیل اور راہگیر، مسافر، یہ وہ 5 اقسام کے لوگ ہیں جن کے لیے مال غنیمت کا مال ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ اور اکثر سلف کا خیال ہے کہ امام یا خلیفہ اسلام کو اختیار ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعی مصلحت، مثلا جہاد کی تیاری، اسلحے کی خریداری وغیرہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے جس طرح چاہے اسے تقسیم اور خرچ کر سکتا ہے۔ یہ وہ 5 اقسام ہیں۔ ان کنتم اگر تم لوگ آمنتم ایمان لے آئے ہو، باللہ اللہ پر، وما اور جو انزلنا ہم نے نازل کیا ہے، علی عبدنا اپنے بندے پر، کہ اگر تمہارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ پر اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے۔
تو یہ لفظ وما انزلنا، اور جو ہم نے نازل کیا علی عبدنا، عبد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بندہ کہہ کر خاص اعزاز بخشا ہے. جیسے کہ ایک اور مقام پر سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے بھی لفظ عبد استعمال کیا. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 میں بھی یہی لفظ فرمایا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا یہ اعزاز بہت عزیز تھا. آپ کی مشہور دعا ہے اللہم انی عبدک و ابن عبدک و ابن امتک ناسیتی بیدک. تو اس لفظ سے خاص محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. یوم الفرقان، فرق کر دینے والے دن. یوم، اس دن، التقى الجمعان، جب دو گروہ آپس میں مد مقابل ہوئے. تو یوم الفرقان، الفرقان واضح فیصلہ، یعنی بدر کے دن جس میں حق اور باطل کا فیصلہ ہوا، حق کو فتح ہوئی اور باطل مغلوب ہوا. حق اور باطل کے درمیان یہ پہلی باقاعدہ جنگ تھی جو 17 رمضان بروز جمعہ واقع ہوئی، اور اسی کی طرف یہ اشارہ فرمایا گیا ہے. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، اعلیٰ کل شعین، ہر چیز پر قدیر، قدرت رکھنے والا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن بھی نصرت عطا فرمائی مسلمانوں کو. اللہ تعالیٰ کی خاص تائید حاصل رہی مسلمانوں کو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے دین کی خدمت کرنے والا بنا دے. وما علیہ الا البلاغ.